السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 23 ہے، حدیث نمبر 23 ہے۔ حدیث ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر آپ کے سامنے ہے کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کوئی بہت تفصیل تو نہیں، لیکن چند ضروری باتیں کہنا مناسب ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کے اوپر علماء امت جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جیسے ہمارا قانون اور قاعدہ ہے اور اسلام نے احکامات دیے ہیں کہ باپ فوت ہوتا ہے تو جائیداد بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے، بیٹیوں میں ہوتی ہے، بیوی میں ہوتی ہے۔ اس طرح بیوی فوت ہوتی ہے یعنی ماں فوت ہوتی ہے تو ماں کی جائیداد جو ہے وہ شوہر اور اولاد کے مابین جو ہے تقسیم ہوتی ہے۔ اب وہ جائیداد پراپرٹی کی صورت میں ہو سکتی ہے، کیش کی صورت میں ہو سکتی ہے، مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ دنیا کا قانون اور قاعدہ تو یہ ہے، لیکن انبیاء کے بارے میں بات مسلمہ ہے کہ انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی کوئی مادی وراثت نہیں ہوتی جس کو تقسیم کیا جا سکے۔ یہ مسلمان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو یقیناً بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پہ بھی علماء امت کا اتفاق ہے کہ وحی جو ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کرام پر نازل ہوتی تھی اور ان کی حیات تک، یعنی کہ انبیاء جب تک دنیا میں تھے، جب تک وہ زندہ تھے، ان کے اوپر اللہ وحی نازل کرتا تھا۔ ہر نبی پر اللہ نے وحی نازل کی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ مختلف رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل آتے، کبھی انسانی شکل میں، کبھی اصلی شکل میں، اور کبھی جو ہے اس کو پڑھتے میں جو ہے وہ کلام ہوتا۔ تو یہ مختلف نوعیت کی وحی اللہ کے نبی کے اوپر آتی تھی، تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی تک تھی، یعنی کہ جب اللہ کے نبی جب تک حیات تھے۔ یہ تمام انبیاء کے بارے میں ہے کہ وحی جیسے ہی نبی دنیا سے جاتے ہیں ان کی وحی جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو چیزیں اللہ نے دینی ہوتی ہیں اس امت کو یا اس نبی کو وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا کہ یہ دین کمپلیٹ ہے اور ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ بھی دوسری بنیادی بات ہے۔ تیسری جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ جب انبیاء کی وراثت بھی نہیں ہے، انبیاء جب فوت ہوتے ہیں تو وحی بھی منقطع ہوتی ہے، تو پھر آخر وہ جو نبوی منہج ہے اس کو آگے کس نے پھیلانا ہے؟ آخر کار اس محنت کو، اس کوشش کو، اس منہج کو وہ رک تو جائے گا نہیں، وہ رک سکتا بھی نہیں ہے، اس نے آگے جانا ہے، کیونکہ نبی آخری نبی تھے۔ اس کے بعد نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، اور جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ ملعون ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ یہ بات بھی متفق اور مسلمہ ہے۔ تو آخر وہ جو نبوی منہج ہے اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے، تو اس دعوت کو لینے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کی ڈیوٹیز لگائی ہیں، علماء کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ آپ نے نبی کا یہ منہج جو ہے اس کو آگے پھیلانا ہے۔ تو نبی کے منہج پھیلانے کے اعتبار سے کہا ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو یہ علماء ہیں یہ نبی کے منہج کے وارث ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ نبی کے وارث ہیں۔ نبی کے وارث کا مطلب جو آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا وارث ہے، یہ فلاں کا وارث ہے، تو میں نے اس کو اس کے مرنے کا اس کو وراثت ملے گی۔
تو نبی کی وراثت کیا ہے؟ قرآن۔ نبی کی وراثت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کی احادیث، نبی کا طریقہ حیات، نبی کے احکامات۔ یہ ہے انبیاء کی وراثت، نبی کی وراثت۔ تو اس نبوی وراثت کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ منہج بڑا عظیم ہے۔ اللہ اکبر، بہت عظیم منہج ہے، اور یہ اس قدر اہم ڈیوٹی ہے، دنیا میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیوٹی کا کوئی ڈیوٹی مقابلہ کر سکے۔ یہ ذمہ داری اتنی اہم مقام و مرتبے والی ہے کہ اس پہ جو بندہ فائز ہوتا ہے نا، اللہ اس کی مدد جو ہے وہ غیبی امداد کرتا ہے، اور اس بندے کو اللہ جو ہے وہ اللہ اپنا مقرر بنا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ دیکھیں، جب ہم تبلیغ کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، کونسلنگ کرتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، ترجمہ کلاس ہوتی ہے، گرامر کے پیریڈ ہوتے ہیں، مطلب اوورال جو اسلامک سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر جو بات ہوتی ہے، تو یہ ایک نبوی منہج ہے۔ جو کام انبیاء کرتے تھے، اللہ نے علماء کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ علماء یہ کام کریں۔ تو آج ہمیں اس کے حوالے سے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ یہ کام ضروری نہیں کہ علماء ہی کریں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں اگرچہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک آیت کا علم کیوں نہ ہو۔ تو یہ آیت کا علم جو ہے، ایک حدیث کا علم، اس کو بھی آگے شیئر کرنا ہے، تو آگے بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ نبوی منہج ہے۔ تو یہ علماء کا بہت مقام ہے، علماء کی فضیلت اور مقام و مرتبے میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ جو اس راستے پہ نکلتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا مقرر بنا لیتا ہے۔ تو آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ جو نبوی منہج ہے ویسے ہی پہنچائیں جیسے صحابہ کا تھا، رد و بدل نہ کریں، کمی زیادتی نہ کریں، ورنہ اللہ کے ہاں انسان جو ہے وہ بہت کڑے عذاب میں جو ہے وہ پھنس سکتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔